میرے بھائیوں، یہ سال کا آنا جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا ہے؟ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یعنی آسمان و زمین جس وقت اللہ رب العزت نے بنایا اسی وقت سے یہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، یعنی سال کا آنا جانا اسی وقت سے ہے۔ اور اس کائنات کے سب سے پہلے انسان میرے اور آپ کے بابا حضرت آدم علیہ السلام، جنہوں نے اس دنیا کا سب سے پہلا نیا سال اور نیو ایئر دیکھا تھا، کیا انہوں نے منایا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ اسوہ، میں محمد ذکوان برگچھیاوی۔ جی ہاں، میں آپ حضرات کے سامنے آج کچھ باتیں لے کر حاضر ہوا ہوں نئے سال کے متعلق۔ نیا سال جیسے ہی شروع ہوتا ہے اور 31 دسمبر کی رات جب 11:59 کے بعد جب 12 جیسے ہی بجتے ہیں تو لوگوں میں ایک عجیب ہلچل مچ جاتی ہے اور ان کے خون گرم ہو جاتے ہیں، جوش میں آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے لگتے ہیں۔ اس رات شراب پی جاتی ہے اور بہت سارے گناہ کیے جاتے ہیں، بلکہ پورے سال میں جتنا گناہ نہیں ہوتا ہے اتنا اس ایک رات میں ہو جاتا ہے۔ بہت سے پیسوں کی فضول خرچی تو ہوتی ہی ہے، ساتھ ساتھ میں عفت و عصمت کو بھی تار تار کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے تمام اعمال کیے جاتے ہیں۔ ان چیزوں میں اگر وہ لوگ شریک ہوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارا نہ دین ہے کوئی نہ مذہب ہے، ہم اللہ رسول کو نہیں مانتے ہیں، تو ان پر ہمیں کوئی افسوس نہیں۔ لیکن ہمارے دینی بھائی جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، جن کا نام عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، قرآن سچی کتاب ہے، اسلام سچا دین ہے، یہ حضرات بھی سیلیبریٹ میں شامل ہو جاتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، نظر آتے ہیں، اور ایسی مجلسوں میں، ایسی پارٹیوں میں شرکت کرنے کو باعث فخر سمجھتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے مؤدبانہ، درد مندانہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ نیا سال کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوتا، بلکہ یہ وقت احتساب ہوتا ہے، یہ خود کے محاسبے کا وقت ہوتا ہے۔ سال کے آخر میں ہمیں بیٹھ کر اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو سال گیا ہے اس میں ہم نے کتنی نمازوں کی پابندی کی ہے، ہم نے اس سال کے پورے روزے رکھے تھے کہ نہیں رکھے تھے، ہم نے کتنے نوافل پڑھی ہیں، اور آنے والے سال کے متعلق ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے کہ اس سال انشاءاللہ ہم ایک بھی نماز نہیں چھوڑیں گے، اور اس سال کے روزے بھی ہم مکمل رکھیں گے۔ کیا گزشتہ سال ہم نے قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کی ہے یا نہیں کی؟ اگر نہیں کی تو اس سال انشاءاللہ آنے والے سال میں ہم پابندی کے ساتھ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے۔ کیا ہم نے غریبوں میں خرچ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ اگر گزشتہ سال نہیں کیا ہے تو پھر ہم عہد کریں کہ آنے والے سال میں انشاءاللہ جو ہو سکے ہم اپنے استطاعت کے مطابق اللہ رب العزت کے راہ میں خرچ کریں گے۔ یہ عہد کرنے کا موقع ہوتا ہے۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ ہماری زندگی کے 1 سال کم ہو گئے ہیں، ہم موت کے 1 سال قریب ہو گئے ہیں۔ کیا اس سال ہم مکمل رہ پائیں گے بھی نہیں رہ پائیں گے، یہ بھی ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو پھر ان تمام باتوں کو سامنے رکھ کر ہمارا دل کیسے گوارا کرتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں، ان راتوں میں اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والے اعمال کریں؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ان چیزوں سے باز آنا چاہیے، اسلامی تعلیمات پر چلنا چاہیے۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اور میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آج اسلامی کون سی تاریخ ہے؟ اسلامی اعتبار سے یہ کون سی ہجری چل رہی ہے، کون سا مہینہ ہے؟ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ تو آپ کو اپنے اسلامی تاریخ کا پتہ نہیں، اسلامی سن کا پتہ نہیں، اور آپ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کیا مولانا صاحب نئے سال کے آنے پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں؟
اللہ رب العزت ہم سب کو ان خرافات بدعات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور منع کرنے والوں کو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں، منع کرنے والے کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گئے گزرے لوگ ہیں، پرانے خیالات کے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سال کا آنا جانا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے کیا کہا ہے؟ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، یعنی آسمان و زمین جس وقت اللہ رب العزت نے بنایا اسی وقت سے یہ مہینوں کی تعداد اللہ کے ہاں 12 ہے، یعنی سال کا آنا جانا اسی وقت سے ہے۔ اور اس کائنات کے سب سے پہلے انسان میرے اور آپ کے بابا حضرت آدم علیہ السلام جنہوں نے اس دنیا کا سب سے پہلا نیا سال اور نیو ایئر دیکھا تھا، کیا انہوں نے منایا تھا؟ ان کے بعد جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام، شیت علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یحییٰ، موسیٰ، ادریس علیہم الصلاۃ والتسلیم، بلکہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں بھی نیا سال کتنی مرتبہ آیا، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی میں کتنی بار آیا، کیا حضرت ابو بکر نے منایا، کیا حضرت عمر نے منایا، کیا حضرت علی نے، حضرت عثمان نے، ان چاروں خلفائے راشدین میں سے کسی نے نہیں، بلکہ کسی صحابہ نے نہیں منایا۔ اور جتنے بھی اللہ کے نیک برگزیدہ بزرگ بندے ابھی اس دنیا میں موجود ہیں وہ بھی نہیں مناتے ہیں۔ تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ سب فضول کی چیزیں ہیں، اس میں وقت بھی برباد ہوتا ہے، پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، اور ہماری بہو بیٹیوں کی عزت بھی تار تار ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خرافات و بدعات سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔